السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں عنوان ہے نماز عید کا صحیح طریقہ کیا ہے، ہم نماز عید کیسے پڑھیں گے۔ نماز عید کے تعلق سے ہم آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ دے رہے ہیں۔ دیکھیے، نماز عید کے لیے نہ کوئی اذان دی جائے گی، نہ تکبیر کہی جائے گی، اقامت نہیں ہوگی۔ عن جابر بن سمرۃ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العیدین غیر مرۃ ولا مرتین بغیر اذان ولا اقامت، رواہ مسلم فی کتاب صلاۃ العیدین۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے کئی عید کی نماز پڑھی، ایک یا دو کے علاوہ، یعنی کئی مرتبہ ہم نے عید کی نماز پڑھی، لیکن بغیر اذان اور بغیر اقامت کے، بغیر تکبیر کے ہم نے عید کی نماز پڑھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عید کی نماز میں تکبیر نہیں کہی جائے گی، نہ اذان دی جائے گی۔ اسی طریقے سے عید سے پہلے ہم نہ کوئی نفل پڑھیں گے، نہ کوئی سنت پڑھیں گے۔ مان لیجیے عیدگاہ میں ہم گئے نماز پڑھنے کے لیے، تو گانے کی نماز، عید کی نماز، تو اب عیدگاہ میں پہنچ کر ایسا نہ ہو کہ مسجد میں جیسے ہم جاتے ہیں عید کی مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے تو 2 رکعت پڑھتے ہیں، 4 رکعت پڑھتے ہیں، نہیں، عید میں ہم بالکل نماز نہیں پڑھیں گے، نہ پہلے نہ بعد میں۔ اس کی حدیث عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج فصلی بهم العید لم یصلی قبلها ولا بعدها، رواہ ابن ماجہ فی اقامت الصلاۃ والسنہ۔ حضرت ابن عباس فرماتے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور لوگوں کو آپ نے نماز پڑھائی، اور آپ نے اس سے پہلے نہ کوئی نماز پڑھی، نہ اس کے بعد کوئی نماز پڑھی۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عید کے دن سوائے 2 گانے کے کوئی اور نماز عیدگاہ میں نہیں پڑھی جائے گی، نہ پہلے نہ بعد میں۔ اسی طریقے سے عید کے تعلق سے بات اور جان لی جائے کہ عید کی نماز سے پہلے خطبہ نہیں دیا جائے گا۔ جیسے جمعہ میں عید کی نماز سے پہلے خطبہ نہیں دیا جائے گا، جمعہ میں خطبہ پہلے ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے برعکس ہوگا، پہلے نماز ہوگی پھر خطبہ ہوگا۔ اور جمعہ میں کیا ہوتا ہے، پہلے خطبہ ہوتا ہے، اس کے بعد جمعہ کی نماز ہوتی ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر کانوا یصلون العیدین قبل الخطبہ، رواہ مسلم فی کتاب صلاۃ العیدین۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ، ان لوگوں کو انہوں نے دیکھا کہ عیدین کی نماز پڑھاتے تھے قبل الخطبہ، خطبہ سے پہلے، یعنی پہلے عید کی نماز پڑھتے تھے پھر خطبہ دیتے تھے۔ اسی طریقے سے عید کے لیے ضروری ہے کہ اس پر ممبر پر خطبہ آدمی نہیں دے گا، ممبر نہیں ہوگا، کیونکہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے فیقوم مقابل الناس والناس جلوس علی صفوفہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھ کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، اور لوگ اپنے جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے اب خطبہ دینے کے لیے، وہاں پہ ممبر کا ذکر نہیں ہے، تو ممبر نہیں رکھا جائے گا۔ ہاں، البتہ حدیث کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر، آپ نے حج کے ٹائم پہ آپ نے خطبہ دیا تو سواری پر دے سکتے، لیکن ممبر کا وہ نہیں کیا جائے گا۔ مروان کے زمانے میں مروان نے ممبر رکھوایا تھا، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ موجود تھے، اور انہوں نے منع کر دیا، کہا کہ ایک تو عید کی نماز سے پہلے خطبہ دے رہے ہو، دوسری ممبر پر دے رہے ہو، ٹوکا، تو ممبر پر خطبہ نہیں دیا جائے گا، اور نہ ہی عید کے پہلے خطبہ دیا جائے گا، بلکہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد خطبہ دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے آئیے ہم آپ کے سامنے اب ان باتوں کو بیان کر رہے ہیں جو ہم عید میں کریں گے، عید کی نماز میں ہمیں کرنا۔ عید کی نماز میں سب سے پہلے کیا ضروری ہے، ہم عید میں سب سے پہلے جیسے نماز فجر پڑھتے ہیں ویسے ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ کیسے؟ سب سے پہلے ہم بغیر اذان، بغیر تکبیر کے اللہ اکبر بولیں گے، اللہ اکبر کہہ کے، جیسے امام بولیں گے اللہ اکبر، ہم بھی اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیں گے،
پھر ہم دعائے ثنا پڑھیں گے، اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق، یا اسی طریقے سے سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اس کو پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد 7 مرتبہ زائد تکبیر کہیں گے، یعنی تکبیر کا مطلب اللہ اکبر کہنا۔ سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد، دعائے ثنا پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ کہیں گے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس میں اتنا ٹھہرنا ہے کہ جب ہم اللہ اکبر بولیں تو پیچھے مقتدی بول لیں۔ تو 7 مرتبہ بولنے کے بعد پھر ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے الحمد، اس کے بعد کوئی سورہ پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم رکوع میں جائیں گے، سجدہ کریں گے، 1 رکعت مکمل کر کے پھر کھڑے ہوں گے۔ پھر اسی طریقے سے قرأت سے پہلے، یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے 5 مرتبہ بولیں گے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس طریقے سے۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھ کے کوئی سورت پڑھ کے پھر ہم رکوع کر کے سجدہ کر کے سلام پھر دیں گے۔ یہ ہمارے عید کی نماز کا طریقہ ہے۔ اب اس میں ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ہاتھ اٹھایا جائے نہیں اٹھایا جائے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے، زاد المعاد کے اندر علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، لیکن علامہ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھے ایسی کوئی سند اور کوئی ایسی اثر نہیں ملی کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ رفع دین کیا جائے گا، ہاتھ اٹھایا جائے گا۔ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ نہیں اٹھایا گا۔ تو بہتر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت نہیں ہے، آدمی عید کے موقع پر صرف اللہ اکبر منہ سے کہے اور ہاتھ نہ اٹھائے۔ بہت سارے لوگ اللہ اکبر کہنے میں منڈی اٹھاتے ہیں، اللہ اکبر، یہ طریقہ غلط ہے، بلکہ سیدھے آپ نیت اللہ اکبر کی نیت بانے، پھر سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس طریقے سے۔ دوسری چیز، ہم کون سی صورت اس میں پڑھیں گے، اس کے تعلق سے حدیث کے اندر کیا ذکر ہے، آئیے اس کے تعلق سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر آپ کون سی صورت پڑھتے تھے، پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں۔ دوگانے کی نماز ہے، 2 رکعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحیح بخاری کے اندر، صحیح بخاری کے اندر دونوں روایتیں ہیں، صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی صورت پڑھتے تھے۔ عن النعمان بن بشیر قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العیدین وفی الجمعہ سبح اسم ربک الاعلی وهل اتاک حدیث الغاشیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز ہو یا عیدین کی نماز ہو، اس میں آپ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر کتاب الجمعہ میں ہے۔ دوسری روایت عن عمر بن الخطاب اما قرأ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم العید فقلت باقتربت الساعة وقاف القرآن المجید، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں اقتربت الساعة وانشق القمر سورہ قمر پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت میں قاف القرآن المجید سورہ قاف پڑھتے تھے۔ تو آپ دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، چاہے پہلے رکعت میں سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ دوسری رکعت میں پڑھیں، یا اسی طریقے سے پہلی رکعت میں سورہ قمر اقتربت الساعة وانشق القمر، یا اسی طریقے سے دوسری رکعت میں قاف القرآن المجید، دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ پڑھنا سنت ہے۔ اس طریقے سے ہم نماز پڑھنے کے بعد مختصر خطبہ دیں، اور اس کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی بیٹھے، آدمی کو اختیار ہے، جانا چاہتا ہے تو چلے جائے، لیکن خطبہ دینا یہ بہتر ہے۔ اور خطبہ آدمی، امام اگر نماز پڑھائے تو اس کو خطبہ دینا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کے تعلق سے ہے۔ عن عبداللہ بن الصائب قال شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العید فلما قضى الصلاة قال انا نخطب فمن احب ان يجلس للخطبہ فلیجلس ومن احب ان یذهب فلیذهب، رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عبداللہ بن صائب کہتے ہیں میں شریک تھا عید میں، آپ نے آپ نماز سے فارغ ہوئے، نماز پڑھا چکے لوگوں کو، تو آپ نے کہا کہ دیکھیے میں خطبہ دینا چاہتا ہوں، جو شخص یہ پسند کرتا ہے خطبہ سننا تو اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے خطبہ سننے کے لیے، اور جو جانا چاہتا ہو تو چلا جائے۔ تو آدمی کو اختیار ہے کہ آدمی جا سکتا ہے یا خطبہ سن سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ عید کے کچھ اور مسائل جان لیجئے۔ بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں کہ 7 زائد جو تکبیریں ہیں
7 زائد جو تکبیریں ہیں پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں جو 5 زائد تکبیریں ہیں، تو 7 زائد تکبیروں میں جو پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ اس کو لے کر 7 زائد تکبیریں ہوتی ہیں، اور کہتے ہیں یہ بات صحیح ہے، درست ہے۔ لیکن میں نے ایک روایت میں نے نقل کیا ہے ابن الملقن کے حوالے سے تحفۃ المحتاج کے اندر، اور یہ روایت انہوں نے صحیح یا حسن کہا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ سنن دارقطنی کے اندر بھی روایت ہے جس کو شعیب الارناؤت نے بھی نقل کیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبر فی العیدین الاضحیٰ والفطر سنتی عشرۃ تکبیرا فی الاولی 7 وفی الآخرۃ 5 سوا تکبیرۃ الصلاۃ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 تکبیروں کے ساتھ عید کی نماز پڑھاتے تھے۔ پہلی رکعت میں آپ 7 تکبیریں کہتے تھے، دوسری میں 5، اس میں ہے سوا تکبیرۃ الصلاۃ، یعنی تکبیر تحریمہ کے علاوہ۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس تکبیر تحریمہ کے علاوہ 7 تکبیر کہتے تھے، لہٰذا اگر کوئی اس کو شمار کر کے 7 کرنا چاہے تو کرے، اور کوئی اگر اس کو شمار نہیں کر رہا ہے الگ سے اس کو 7 پڑھ رہا تو بھی پڑھے، حدیث موجود ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری باتیں ہیں، جیسے عید کی نماز واجب ہے یا فرض ہے یا سنت ہے۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ بھائی سنت ہے، بہت سارے لوگوں نے کہا کہ بھائی فرض عین ہے، اور راجح قول اسی کو بتلایا کہ فرض عین ہے۔ بہرحال تکبیر جو ہے، تکبیر زوائد، اس کو چھوڑنا کیسا ہے؟ اس کو ہم چھوڑ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر کوئی شخص مان لیجیے عید کی نماز پڑھا رہا، وہ بھول گیا تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ ہو جائے گی۔ علامہ نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ الروضۃ الندیہ اس کے اندر لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر چھوڑ دے رہا ہے یا اسی طریقے سے وہ بھول گیا ہے تو نماز میں کوئی ایسی گڑبڑی نہیں آئے گی، اس کی نماز ہو جائے گی۔ جو ہم 7 5 12 زائد جو تکبیریں کہتے وہ سنت ہے۔ اسی طریقے سے امام شوکانی کہتے ہیں کہ وہ سنت ہے، اس کے واجب ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مغنی ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تکبیر اللہ اکبر کہنا، جو تکبیر زوائد کہنا، یہ سنت ہے، اور اسی طریقے سے رفع دین نہ کرنا بہتر ہے۔ اور عید کے نماز کے بعد صرف ایک خطبہ ہوگا۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو الگ خطبہ دیا، پھر عورتوں کو آپ نصیحت کرنے لگے، تو خطبہ نہیں تھا، آپ نصیحت کرنے کے لیے گئے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عید کے دن پہلے نماز پڑھی جائے گی، پھر بعد میں خطبہ دیا جائے گا، وہ بھی ایک خطبہ، اور جمعے کے خطبے میں حاضر ہونا ضروری ہے، لازمی ہے، فرض ہے، لیکن عید کے خطبے میں آدمی کو اختیار ہے، چاہے تو رکے چاہے تو چلا جائے۔ تو عید کی نماز ہم لوگوں نے جان لیا کہ سب سے پہلے ہم فجر کی نماز کی طرح پڑھیں گے، اللہ اکبر کہہ کے سورہ فاتحہ سے پہلے دعائے افتتاح، دعائے ثنا پڑھیں گے، پھر 7 زوائد تکبیر کہیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورت پڑھیں گے، 1 رکعت مکمل کریں گے، دوسری مرتبہ کھڑے ہو کے سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 5 بار کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر، اسے تکبیر زوائد بولتے ہیں، تکبیر زائد۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ کر کوئی سورت پڑھیں گے۔ اس طریقے سے ہم اپنی نماز کو مکمل کر سکتے ہیں، کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ خیال رہے کہ عید کی نماز میں نہ کوئی اذان ہے، نہ کوئی تکبیر، نہ کوئی نفل پہلے ہے، نہ کوئی نفل بعد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس نماز عید کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ ایک بہت اہم اور ضروری مسئلہ ہے، اس سمے لاک ڈاؤن چل رہا ہے، پوری دنیا کے اندر ایک وبا، ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے مساجد بند ہے، مدارس بند ہے، اور عبادت گاہیں بند ہیں۔ ایسے حالات میں ہم عید کی نماز کہاں پڑھیں؟ تو بہتر یہ ہے، بلکہ حالات کے لحاظ سے میں ہی کہوں گا کہ لوگ عید کی نماز اپنے گھروں میں پڑھیں۔ مان لیجئے گھر میں رہنے والے 10 افراد ہیں، 4 مرد ہیں، 6 عورتیں ہیں،
مرد حضرات جن کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہو امام بن جائیں، ان کے پیچھے اور باقی لوگ کھڑے ہو جائیں، بچے کھڑے ہو جائیں، سب سے آخر میں عورتوں کو کھڑا کر کے 2 رکعت نماز آپ پڑھ لیں۔ اگر خطبہ وغیرہ آتا ہے تو آپ کو اختیار ہے، خود تقریر کر سکتے ہیں 10-5 منٹ، آپ سمجھا سکتے ہیں اپنے گھر والوں کو، نہیں آتا کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ کے گھر کوئی نہیں، اکیلے آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل 2 رکعت آپ پڑھ لیجئے، خطبہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ عورتیں جن کے گھروں میں شوہر نہیں موجود ہیں، یا اسی طریقے سے ان کے گھر پر کوئی ایسا لڑکا نہیں ہے، مرد نہیں ہے، مذکر نہیں ہے، اور وہ بیچارے عید کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا عورت عید کی امامت کرا سکتی؟ انہوں نے کہا لا یجوز، بالکل جائز نہیں ہے کہ عید کی نماز میں وہ امام بنے، لیکن یہاں مجبوری ہے۔ اور علامہ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، عورتوں کی امامت کرا سکتی ہے۔ لہٰذا جس کے ہاں اگر ایسی پوزیشن ہے کہ کوئی مرد نہیں ہے تو عورت اپنے بچوں کو لے کر، اپنے بیٹیوں کو لے کر وہ بالکل نماز پڑھ سکتی ہے، پڑھا سکتی ہے۔ علامہ ابن باز رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ ہے۔ تو اس لاک ڈاؤن میں ہم خیال کریں کہ عید کی خوشی ہماری کہیں غمی میں نہ تبدیل ہو جائے، ہم لاک ڈاؤن کا کہیں النگھن نہ کر جائیں، اور سادگی کے ساتھ ہم عید منائیں، اپنے گھر پر خوشی کا اظہار کریں، جو غریب غربا ہے ان کی ہم مدد کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مصیبت جلد دور کر دے تاکہ پھر سے ہماری مسجد آباد ہو جائیں، اور ہم مل جل کر باقاعدہ اللہ کے حضور توبہ استغفار کریں، اللہ سے روئیں کہ اللہ اس مصیبت کو دور کر دے کہ حالات ایسے ناسازگار ہو گئے کہ ہم عید کی نماز پڑھنے کے لائق نہیں۔ اللہ ہم سب کو تو توفیق دے، اور اس مصیبت سے اللہ ہمیں جلد تو رہا کر دے، اس پورے دنیا والوں کو تو اللہ جلد رہا کر دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔